بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام اور ہمارے دینی بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ نماز اور روزے کی طرح یہ بھی ایک فرض عبادت ہے۔ قرآن کریم میں 82 جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، اور تنہا زکوٰۃ کا ذکر ان کے علاوہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ہدایت اور رحمت ہے ان نیک لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف صحیح ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس کو نہیں ادا کرتے ہیں اور مال کی محبت میں اس قدر گرفتار رہتے ہیں کہ جو فریضہ اللہ نے ان کے مال میں متعین کر دیا ہے اس کی ادائیگی سے پہلو تہی کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم میں سخت ترین وعید موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جس دن اسے سونا چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان مال و دولت والوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کردہ خزانے کا مزہ چکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وَلَا يُنْفِقُونَهَا کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ بقدر ضرورت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو باقی ماندہ مال کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ اس کی تائید حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز تم میں داخل نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات عین عمل جزائے عمل بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں ہے کہ جو سرمایہ ناجائز طور پر جمع کیا گیا تھا یا سرمایہ تو جائز تھا مگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تھی، وہ سرمایہ خود سرمایہ داروں کے لیے عذاب بن گیا۔ یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تپتے ہوئے سونے چاندی سے داغ لگانے کے لیے جسم کے 3 حصوں کا انتخاب کیا گیا ہے: پیشانی، پہلو اور پیٹھ۔ ان 3 اعضاء بدن کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ جب کوئی سائل یا زکوٰۃ کا طلبگار ان کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں،
پھر اس سے نظر بچانے کے لیے وہ دائیں یا بائیں مڑتا ہے، اس پر بھی سائل نہ چھوڑے تو اس کی طرف پشت کر لیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور ہرگز نہ خیال کریں ایسے لوگ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، یہ بات ان کے لیے کچھ اچھی ہوگی؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنائے جائیں گے اس مال کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ بخل کی جو سزا اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے، اس سزا کی تفصیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں مذکور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا پھر اس نے اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بن کر ان کے گلے میں طوق کی طرح ڈال دیا جائے گا۔ وہ اس شخص کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا سرمایہ ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ زکوٰۃ اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، سابقہ شریعتوں میں بھی زکوٰۃ مشروع تھی، چنانچہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو نیک کام کرنے کا، نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ شریعتوں میں زکوٰۃ کا حکم موجود تھا، اس کی نوعیت کیا تھی اور طریقہ کار کیا تھا، اس سلسلے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام نے زکوٰۃ کے حکم کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا ہے بلکہ اسے ایک باضابطہ شکل بھی دے دی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے اور وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں کا حساب لگا کر ایک ایک پائے کی زکوٰۃ نکالے تاکہ ہم رب کریم کے سامنے جب جائیں تو رب کریم ہم سے خوش ہو اور خداوند تعالی ہمارے لیے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مختصر باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔